بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایران کے قریب ایک گاؤں میں ایک اندھا فقیر رہا کرتا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی مگر دکھوں سے بھری ہوئی۔ ہر صبح وہ آہستہ آہستہ اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ پکڑتا اور دائیں ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی لے کر گاؤں میں بھیک مانگنے نکل جاتا۔ گلیوں میں چلتے ہوئے اس کی لاٹھی ٹھک ٹھک کرتی رہتی اور وہ بلند آواز میں کہتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ پورا دن وہ گلی گلی پھرتا رہتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈوبنے لگتا تو وہ گاؤں سے باہر اپنی ٹوٹی جھونپڑی میں واپس آ جاتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اثر تھا۔ لوگ کہتے، فقیر صرف بھیک نہیں مانگتا بلکہ نصیحت بھی کرتا ہے۔ وہ امیروں کے دروازوں پر کھڑا ہو کر کہتا، جو شخص گناہ میں ڈوب جائے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ حرام کی کمائی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرتی ہے۔ سچائی پر رہو ورنہ اللہ سب چھین لیتا ہے۔ کبھی وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا، مجھے دیکھ لو، میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا، عزت والا تھا، لیکن میں نے غلطیاں کی اور آج اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر حیران ہوتے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا تو ایک امیر آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے فقیر سے کہا، بابا، میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری آواز اور تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، آج میرے پاس آؤ، میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ جو بھی تم سارا دن مانگتے ہو میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ فقیر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، بیٹا، میری زندگی کی کہانی سن کر شاید تم بھی مجھے دھتکار دو۔ لیکن امیر آدمی نے کہا، نہیں بابا، میں تمہیں برا نہیں سمجھوں گا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ فقیر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی درد بھری داستان سنانا شروع کی۔ میں شیراز شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں تو بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر فوت ہو گئی۔ پھر میری پرورش میرے باپ نے کی۔ وہ نہایت ہی غریب تھا۔ سارا دن بازار میں چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا، محنت مزدوری کرتا، مگر تھا بہت محنتی اور ایماندار۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی محنت کو برکت دی۔ اس نے کچھ پیسے جوڑے، شہر جا کر بڑے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ وقت گزرتا گیا، رزق بڑھتا گیا اور پھر اس نے جواہرات کا کاروبار شروع کیا۔ فقیر نے کہا، میرے باپ کی ایمانداری پورے شہر میں مشہور ہو گئی تھی۔ تاجر اس پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ لاکھوں کے پتھر اسے زبانی وعدے پر دے دیتے تھے۔ اس کی عزت پورے ملک میں تھی۔ میرا باپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا، مجھے ہر چیز سکھاتا اور بار بار کہتا، بیٹا، یہ دولت میری بھی ہے اور تمہاری بھی، لیکن یاد رکھو، کاروبار کی جان محنت اور ایمانداری ہے۔ جب یہ دو چیزیں رکھو گے کبھی مشکل نہیں آئے گی، اور اگر کبھی دھوکہ دیا تو ایک دن سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا اور لوگ منہ پھیر لیں گے۔ میں اپنے باپ کی باتیں سنتا اور وعدہ بھی کرتا تھا، لیکن پھر وقت بدل گیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے باپ کو قیمتی پتھر خریدنے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا۔ وہ کاروبار میں ماہر تھا مگر سفر میں بیمار پڑ گیا اور چند دنوں میں فوت ہو گیا۔ فقیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ دن رات اس کی شکل میری آنکھوں کے سامنے رہتی۔ میں کونے میں بیٹھ کر روتا رہتا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر میں اپنے ابا کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ پڑوسیوں اور باپ کے پرانے تاجر دوستوں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا۔ جو تاجر میرے باپ کے پاس آیا کرتے تھے اب میرے پاس آنے لگے۔ شروع میں تو میں نے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق کاروبار سچائی اور ایمانداری سے چلایا۔ پھر فقیر نے افسوس سے کہا، ایک دن میرے دل میں دولت کی ہوس جاگ اٹھی۔ میں چاہتا تھا میری تجوری سونے اور جواہرات سے بھر جائے، انہیں دیکھ کر مجھے سکون ملے۔ یہ لالچ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور اسی کے ساتھ میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھولتا گیا۔ میں نے کاروبار میں دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ میں نے گاہکوں کو غلط چیزیں دینا شروع کی۔ میں نے دیکھا دھوکے سے پیسہ جلدی آتا ہے۔ کبھی دل ملالت کرتا کہ غلط ہے، لیکن لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جیسے جیسے میری تجوریاں بھرنے لگی میرا دل بھی غلطی کا احساس چھوڑ بیٹھا۔ اب مجھے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا تھا، ایک غریب سا آدمی آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دکھ اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے سمجھا شاید کوئی فقیر ہے۔ میں نے اسے بھگانے کی کوشش کی مگر اس نے جواب دیا، میں کوئی فقیر نہیں بلکہ مجبور ہوں، میں کچھ سامان بیچنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے اپنی گٹھری کھولی، اس میں ایک بہت قیمتی لال ہیرا میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بچپن سے جوانی تک بے شمار پتھر دیکھے تھے، لیکن اتنا خوبصورت اور نایاب لال میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اتنا قیمتی تھا
کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی مشکل سے ملے۔ میرا دل لالچ سے بھر گیا، مگر میں نے مکاری سے کام لیا۔ میں نے اس لال کو یوں دیکھا جیسے کوئی عام سی چیز ہو، پھر ناگواری سے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، یہ کیا چیز لے آئے ہو؟ اس کا رنگ ادھر ادھر سے خراب ہے، وزن بھی ٹھیک نہیں، اور اس میں بہت سارے عیب ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو لاکھوں کا ہوتا، اب اس کی قیمت 500 اشرفیوں سے زیادہ نہیں۔ وہ غریب آدمی افسوس سے بولا، جناب یہ تو میرا آخری قیمتی پتھر ہے، میں نے سوچا تھا آپ ہی اس کی صحیح قیمت بتائیں گے۔ اس کی مجبوری دیکھ کر میں نے مزید دھوکہ دیا اور وہ نایاب لال صرف 20 اشرفیوں میں خرید لیا۔ میں نے لال تجوری میں رکھا اور خوشی سے کہا، واہ میرے اللہ، صبح صبح کیسا بہترین سودا کرا دیا، مگر مجھے کیا خبر تھی یہی بے ایمانی میرے لیے بڑی مصیبت بننے والی ہے۔ 2 دن کے بعد میں دکان پر بیٹھا تھا۔ میں صبح جلدی دکان کھول لیتا تھا تاکہ صبح کے وقت کوئی بھی گاہک آئے تو وہ کسی اور دکان پر نہیں، سیدھا میری دکان پر ہی آئے۔ میں دکان کھولے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر گر کر وہیں مر گیا۔ میں فوراً باہر آیا، میرا ارادہ تھا اس کی جیب دیکھ لوں، جو بھی قیمتی سامان ہوگا وہ میرا ہو جائے گا۔ اسی نیت سے میں اس کے قریب گیا، لیکن لوگوں نے مجھے اس کے قریب دیکھ کر مجھے قاتل سمجھ لیا۔ میں جتنی صفائیاں دیتا رہا، کسی نے میری بات نہ مانی۔ شہر کے کوتوال کو بلایا گیا۔ اس کا پہلے ہی مجھ سے بیر تھا، کیونکہ ایک بار اس کی بیوی سے میں نے ہار کی 4 گنا قیمت زیادہ وصول کی تھی۔ اس نے فوراً مجھے گرفتار کر لیا۔ مجھے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم کے دل میں بھی مجھ سے نفرت تھی، کیونکہ ایک بار میں نے اسے بھی دکان سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے بغیر کوئی تحقیق کیے مجھے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مجھے کوٹری میں ڈال دیا گیا کہ صبح مجھے پھانسی دی جائے گی۔ میں مایوسی میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا کہ آدھی رات کو کوٹری کا دروازہ کھلا۔ حاکم اکیلا اندر آیا۔ میں روتے ہوئے بولا، حضور میں بے گناہ ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ حاکم ہنس کر بولا، میں تو کب سے چاہتا تھا کہ تم میرے ہاتھ لگو، کل سورج نکلنے سے پہلے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں اپنی غلطیاں مانتا ہوں، جس دن میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی میں اس دن کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ حاکم تنزیہ ہنسا اور بولا، معافی سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ چلا ہے تم نے بہت دولت جمع کی ہے، اس میں ہمارا حصہ بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے سمجھ آ گیا حاکم رشوت مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا، میری ساری دولت آپ کی ہے، آپ جو حکم کریں میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ حاکم نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے آدمی کو دکان بھیجو اور میرے لیے 1 لاکھ اشرفیاں اور زیور کا تھیلا بھر لاؤ، پھر میں گواہ بلا کر صبح ثابت کر دوں گا کہ تم بے گناہ ہو، اس کے بعد تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ میں نے جان بچانے کے لیے حاکم کی ساری بات مان لی۔ میں نے اسے 1 لاکھ اشرفیاں اور زیور رشوت میں دے دیے اور رہائی مل گئی، مگر یہ واقعہ میرے لیے سبق نہ بن سکا، بلکہ میرا لالچ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ میں سوچنے لگا، 1 لاکھ اشرفیوں کا نقصان جلد سے جلد پورا کرنا ہے، جب تک یہ پیسے واپس نہ آ جائیں میں ایمانداری کو قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا تھا، 2 عورتیں آئی، ایک کے ہاتھ میں بچہ تھا اور دوسری کے ہاتھ میں موتیوں کی ٹوکری۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک عورت نے دوسری کو کچھ اشرفیاں دی اور کہا، یہ حاجی جلال جوہری کو دے دینا، یہ زیور کی آدھی قیمت ہے، باقی کل دے دیں گے۔ فقیر نے سوچا، یہ تو کوئی مالدار عورت ہے، ضرور اپنی بہن کی شادی کے لیے زیور لے رہی ہوگی، یہ میرا موقع ہے۔ اس نے فوراً عورت کو دکان میں بلایا اور کہا، خاتون، حاجی جلال بہت زیادہ قیمت لیتا ہے، میرے پاس ایسے نایاب زیور ہیں جو کہیں نہیں ملیں گے۔ عورت خوش ہو گئی اور بولی، اچھا دکھائیے، اگر پسند آئے تو میں لے لوں گی، لیکن پہلے گھر دکھا آؤں گی۔ فقیر نے فوراً وہی قیمتی لال نکالا جو اس نے صرف 20 اشرفیوں میں خریدا تھا اور قیمت بتائی۔ اس کی قیمت 2 لاکھ اشرفیاں ہے۔ عورت نے فوراً کہا، یہ تو بہت سستا ہے۔ اس نے وہ لال اور کئی زیور پسند کر لیے۔ فقیر نے سب زیورات ایک ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھے اور عورت کی سہیلی کو دے دیے کہ گھر جا کر دکھا آئے۔ عورت کی سہیلی تو چلی گئی، فقیر عورت کے ساتھ دکان پر بیٹھا رہا۔ اسی وقت دکان کے سامنے 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، بات جھگڑے سے بڑھ کر تلواروں تک آ پہنچی۔ کوتوال آیا، دونوں کو گرفتار کیا اور فقیر کو گواہی کے لیے ساتھ لے گیا۔ فقیر نے پڑوسی دکاندار سے کہا، اس عورت کا خیال رکھنا۔ وہ عدالت چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا
न औरत थी न जेवर। फकीर समझ गया इसे लूट लिया गया है। उसका दिल डूब गया। लालच और बेईमानी का वही गड़ा अब उसके अपने पैरों के नीचे से खुल चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी दौलत गवा बैठा। कारोबार डूब गया। परेशानियों ने उसे बीमार कर दिया और एक दिन उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। वही शख्स जो शाही खजाने के कीमती लाल को पहचानता था अब अंधा फकीर बनकर गली गली फिरने लगा और लोगों को अपनी कहानी सुनाता और नसीहत करता। बेटा, हराम का माल कभी सुकून नहीं देता। धोखा देने वाला हमेशा खुद बर्बाद होता है। जब अमीर आदमी ने इसकी पूरी कहानी सुनी तो कहा, बुजुर्ग, आपकी कहानी में मेरे लिए बड़े सबक हैं। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान को इज्जत देती है। अल्लाह करे आपकी बातें दूसरों को सीधा रास्ता दिखाएं। ये कहते हुए उसने फकीर को कुछ खैरात दी और आगे बढ़ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के मज़ीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।